پھر ایک مرتبہ کم سے کم چھوٹا درود، حالانکہ بہت بڑا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لے۔ حدیث کی جتنی کتابیں ہیں، حدیث پاک کی جتنی کتابیں ہیں، ہر حدیث کی کتاب میں جہاں بھی جتنی مرتبہ بھی ہم سب کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے، قال النبی قال رسول اللہ عن النبی، اس طرح تو ہر نام کے بعد یہی درود صلی اللہ علیہ وسلم لکھا گیا ہے۔ آج ہمیں ایک دو مرتبہ بول کر شارٹ کٹ لکھتی، صاد، صرف صاد۔ صاد کا مطلب کیا؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اتنے بڑے کنجوس ہیں کہ بار بار درود پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کے بعد جیم لکھتے ہیں، کیا مطلب؟ جل جلالہ۔ ایسا ہی نبی کے نام کے بعد صاد، اتنے بڑے کنجوس ہیں، جبکہ تمام محدثین اپنی حدیث کی کتابوں میں اگر ایک صفحہ اتنا بڑا ہو اور 20 مرتبہ نبی کا نام آئے تو 20 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل درود لکھتے ہیں۔ تو مکمل درود لکھنا، مکمل درود پڑھنا، پڑھیں گے انشاءاللہ، پھر پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں مختصر وقت میں، حضرت کی آمد سے پہلے تو ترمذی شریف میں روایت ہے، جلد دوم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کے مجمع میں سوال کیا، بتائیے میں چند باتیں، چند نصیحتیں آپ کے پاس بیان کرنے والا ہوں، کون عمل کریں گے؟ یا یہ کہ یہ حضور صحابہ سے سوال کر رہے ہیں، میں آپ سے نہیں، بعد میں سوال کروں گا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، میں چند باتیں، چند نصیحتیں بیان کروں گا، کون عمل کریں گے؟ یا یہ کہ ان باتوں کو ان تک پہنچائیں جو ان پر عمل کرے، کون تیار ہیں؟ پورے صحابہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فوراً عرض کیا، انا یا رسول اللہ، میں تیار ہوں۔ اسی طرح اب میں آپ سے کہتا ہوں، وہ 5 باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا، اب یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون عمل کریں گے؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ابو ہریرہ فرماتے ہیں، جیسے ہی میں نے عرض کیا آپ میرا ہاتھ پکڑ لیے، فَأَخَذَ بِيَدِي فَعَدَّ خَمْسًا، میرا ہاتھ پکڑ لیا اور 5 باتیں، 5 نصیحتیں آپ نے بیان فرمائی۔ سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا، اتق المحارم تکن اعبد الناس، اپنے آپ کو حرام باتوں سے، حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے، حرام اعمال سے، حرام طریقوں میں جانے سے، حرام جگہوں میں جانے سے اپنے آپ کو بچاؤ، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اتق المحارم، حرام سے بچاؤ، جن چیزوں کو اللہ نے قرآن میں صاف صاف کہہ دیا یہ حرام، اس کے قریب مت جانا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، بے حیائی کے کام، بے حیائی کے اعمال، بے حیائی کی چیزیں
اس کے قریب بھی مت جائیے، وہ ظاہری ہو یا باطنی۔ ظاہری سے مراد وہ بے حیائی کے اعمال زبان سے یا ہاتھوں سے یا پیروں سے یا جسم کے ذرے ذرے سے ظاہر ہونے والے، یا یہ کہ وہ بے حیائی کے اعمال، بے حیائی کے کام دل سے تعلق رکھتے ہو، جیسے کینہ، بغض، عداوت، تکبر، غرور۔ یہ تمام برے گندے اعمال سے، بے حیائی کے اعمال سے ان کے قریب بھی مت جائیے۔ تو بے حیائی کے اعمال کرنا یہ حرام ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کسی بھی انسان کو ناحق قتل کرنا یہ حرام ہے، اس کے قریب مت جائیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیموں کے مالوں کے قریب بھی مت جائیے۔ یتیموں کے مالوں کو کھانا، ان کے مالوں پہ قبضہ کرنا یہ حرام ہے، اس کے قریب مت جائیے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، زنا کے قریب مت جائیے، یہ بے حیائی کا عمل ہے۔ اور لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کوئی مرد کسی مرد کا، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائیے۔ اور آگے فرمایا کوئی عورت کسی عورت کا مذاق مت اڑائیے۔ ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کے عیب، ایک دوسرے پہ عیب مت لگائیے، یہ فلاں یوں یہ عیب، یہ طعنہ تشنی مت کیجیے۔ ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے ناموں سے، آڑے ناموں سے مت پکاریے، یہ سب حرام۔ کسی کے بارے میں بدگمانی مت کیجیے۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، کسی کی جاسوسی مت کیجیے، یہ فلاں راستے میں کیوں جا رہا ہے، آپ کو تحقیق کرنے کی کیا ضرورت ہے، فلاں کے گھر میں کیوں جا رہا ہے، آپ کو جاسوسی کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ اور ایک دوسرے کی غیبت مت کیجیے۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اس طرح کے سینکڑوں احکامات قرآن کے اندر اللہ نے صاف صاف کہا یہ بے حیائی کے اعمال ہیں، یہ گندے اعمال ہیں اور یہ حرام کردہ اعمال ہیں، ان کے قریب مت جائیے۔ اور حدیثوں میں سینکڑوں روایتوں میں امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ حرام، وہ حرام، وہ حرام۔ اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ سمجھ جائیے جن جن چیزوں کو اللہ کے نبی نے حرام کر دیا وہ حرام کے قریب مت جائیے۔ سنگا میں جانا حرام، رشوت لینا حرام، فنڈوں میں جانا حرام، لون لینا حرام، یہ سب حرام۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، کوئی نام بدل دے، انٹرسٹ کا نام بدلنے سے حکم بدلتا نہیں ہے۔ کوئی میٹھا نام رکھ دے، کوئی لون نام رکھ دے، کوئی سنگا نام رکھ دے، کوئی اور نام رکھ دے، نام کے بدلنے سے حکم بدلتا نہیں ہے۔ ان حرام چیزوں کے، یہ حرام اعمال کے قریب مت جائیے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا خوبصورت امت کو پیغام دیا۔ اصلاح معاشرہ عنوان ہے، معاشرے کی اصلاح کیجیے، سب سے پہلے اپنی زندگیوں کو بدلائیے۔ میری زندگی سے حرام نکل جائے، بےہودہ اعمال نکل جائیں، بے حیائی کے اعمال میری زندگی سے نکل جائیں۔
میرے گھر سے نکل جائیں، میرے محلے سے نکل جائیں، میرے گاؤں سے، میرے شہر سے، میرے ملک سے، پوری دنیا سے یہ بے حیائی کے اعمال ختم ہو جائیں، اس کی فکر کرنا سب کی ذمہ داری اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ سے بیان فرمایا۔ یہ پیغام صرف ابو ہریرہ کے لیے نہیں، وہ پیغام میرے لیے، وہ پیغام آپ کے لیے، امت کے ہر فرد کے لیے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ ابو ہریرہ، حرام سے اپنے آپ کو بچا لو، سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ یہ فیس بک، یہ واٹس ایپ، یہ موبائل کی دنیا، ہزاروں چینل جس کے اندر بے ہدا، گندے اور ہمارے اخلاق، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدوں کو خراب کرنے والے ایسے ویڈیو جن کو دیکھ کر ہمارے ایمان کا، اخلاق کا، ہمارے کردار کا جنازہ نکل جاتا ہے، حرام میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ موبائل کے فتنے سے زنا کے قریب، حرام دھندوں کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اتق المحارم، حرام سے بچائیے، سب سے بڑے عبادت گزار تم بن جاؤ گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوسرا پیغام یہ دیا، وارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ اللہ جو دے، اللہ جو دے وہ ملنے پر راضی ہو جائیے۔ کہ مال کی کمی ہے، میں راضی ہوں، لباس کی کمی ہے، میں راضی ہوں، کھانے پینے کی کمی ہے، میں راضی ہوں، کرایہ کا گھر ہے، میں راضی ہوں، میرے لباس میں پیوند لگے ہوئے، میں اللہ کی اس دین سے راضی ہوں، یہاں تک کہ مجھے اولاد نہ ملی، میں اللہ کے فیصلے پر راضی۔ اللہ جو دے اور جو نہ دے، ہر چیز پہ راضی ہو جانا۔ ساری کائنات میں، سارے انسانوں میں ہر نعمت تقسیم کرنے والا اللہ ہے۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا۔ یہ سارے خزانے اللہ ہی تقسیم کرنے والا ہے۔ مجھے کم دیا، کسی اور کو زیادہ دیا، مجھے جو ملا میں اللہ سے راضی ہوں۔ یہ قناعت والی زندگی، راضی ہو جائیے۔ چند سال پہلے روزانہ 5,000 روپیہ میں کمانے والا، لاک ڈاؤن کے بعد سے روزانہ 500 روپیہ میں کمانے والا، راضی ہو جائیے، شکایت مت کیجیے۔ چند سال پہلے میرا بزنس یوں چلتا تھا، آج کیا ہو گیا؟ کیا کوئی لیمبو کاٹ دیا؟ کیا کوئی جادو کر دیا؟ یا کوئی نظر لگا دیا؟ یہ مت سوچیے، اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیے۔ آج میں نے 100 روپیہ کمایا، میں اللہ سے راضی۔ وارضا بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس۔ جب تم اس پہ یہ صفت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی، لوگوں سے بے نیاز ہو جاؤ گے۔ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اللہ سے راضی ہیں، لوگوں کے بنگلوں کو دیکھ کر دل میں لالچ پیدا نہیں ہوگی، زبان میں رال نہیں ٹپکائیں گے۔ میں اللہ سے راضی ہو چکا ہوں۔ بہت مختصر کرتے ہوئے جا رہا ہوں۔ تیسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ وَعَاصِمْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا۔ ابو ہریرہ، پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اچھا برتاؤ کرو، نرمی سے پیش آؤ، اخلاق سے پیش آؤ۔ پڑوسیوں کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ ہے، اصلاح معاشرہ کیا پیغام دینا چاہتا ہوں، سنیے، دل کے کام سے سنیے۔ ہم سب کے آزو بازو رہنے والے گھروں کی دیواریں آپس میں لگی ہوئی، آپس میں ملی ہوئی، 10 سال سے 2 گھر کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی، مگر دل آپس میں ملا ہوا نہیں ہے۔
اتنے سالوں سے اپنے گھر کی دیواریں آپس میں ملی ہوئی مگر دل آپس میں ملا ہوا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے گندے اخلاق، ہمارے برے اخلاق۔ دل سے دل لگائیے، دلوں سے محبت کیجیے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کیجیے، پڑوسیوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے۔ سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 24ویں پارے میں یہ روایت نقل فرمائی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یوں بیان فرمایا، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن۔ اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ حیران پریشان ہو گئے، عرض کیا من یا رسول اللہ، آپ بتائیے کون مومن نہیں ہے، کون مسلمان نہیں ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، الذی لا یامن جارہ بوائقہ، وہ کامل مومن نہیں جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے، اس کی مکاریوں سے، اس کی باتوں سے، اس کے اخلاق سے، اس کے اعمال سے، اس کے کردار سے پڑوس میں رہنے والا امن میں نہیں ہے، سکون سے نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے، تو یہ کامل مومن نہیں ہے۔ ہماری زندگیوں کا حال کیا ہے؟ میں نماز پڑھنے والا، میں تلاوت کرنے والا، میں علماء سے تعلق رکھنے والا، مدرسوں خانخاہوں سے میں تعلق رکھنے والا، جماعتوں میں میں نکلنے والا اور مسجدوں میں میں آنے والا جانے والا، مگر پڑوسیوں کے ساتھ میرا کیا برتاؤ ہے، میرا کیا سلوک ہے؟ نماز پڑھنے والے پڑوسی تیرا امن میں نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے۔ مشکات میں روایت، ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ فلاں عورت وہ نماز پڑھنے والی، وہ روزہ رکھنے والی، وہ تلاوت کرنے والی، وہ صدقہ خیرات کرنے والی، مگر یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے پڑوس میں رہنے والوں کو تکلیف دیتی ہے، ایذا دیتی ہے، اس کی زبان سے اس کے پڑوس میں رہنے والے امن میں نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ بتائیے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف صاف بیان فرمایا، ہی فی النار، وہ عورت جہنم میں جانے والی ہے۔ آج ہم بھی نمازی بن گئے، آج ہم بھی روزہ رکھنے والے بن گئے، حج پہ حج کرنے والے، عمرہ پہ عمرہ کرنے والے، تلاوت کرنے والے، درود پڑھنے والے، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا کیا برتاؤ؟ مسلم میں روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، لا يدخل الجنت من لا يعمل جارہ بوائقہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس سے امن میں نہیں ہے، سکون میں نہیں ہے۔ پڑوس میں رہنے والے بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں، اس کے اخلاق اچھے نہیں، اس کے کردار اچھے نہیں، اس کے اعمال اچھے نہیں، اس کی زبان اچھی نہیں۔ گھر کے اندر فلم دیکھنے والا اور گانے سننے والا اتنی بلند آواز سے گانے سنتا ہے، فلم دیکھتا ہے، موبائل کا استعمال کرتا ہے، یہ آواز پڑوس میں پہنچتی ہے، پڑوس میں رہنے والے بے چین رہتے ہیں، یہ تو گانے سن رہا ہے، ہماری نیند میں خلل۔ ارے گانے سننا ہے، ہیڈ فون کا زمانہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں میں اجازت دے رہا ہوں، میں اجازت دے رہا ہوں، نہیں، گناہ کرنا ہی ہے، اکیلے گناہ کر لے، اپنے گناہ کے عمل سے پڑوس میں رہنے والے لوگوں کو تکلیف ہم کیوں پہنچاتے ہیں؟ ہمارے گندے اعمال سے ہمارے پڑوس میں رہنے والے سکون سے نہیں ہیں۔ ترمذی میں روایت، ابو داؤد میں روایت، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، میرے گھر میں بکری ذبح کی گئی، جب چھیل دیا گیا، ٹکڑے بنا دیے گئے، اور میں نے اپنے خادم سے پہلا سوال کیا، مجھے بتائیے میرے پڑوس میں رہنے والا ایک یہودی رہتا ہے، کیا اس میں کا گوشت میرے یہودی کو پہنچا دیا گیا؟
ہمارے آقا ہمارے مالک وہ تو یہودی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرمایا کہ سنو میرے کانوں سے، میں نے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ پیغام سنا کہ جبرائیل آئے، جبرائیل آ کے پڑوس میں رہنے والوں کے بارے میں اتنی وصیتیں، اتنی نصیحتیں بیان کرنے لگے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میرے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہوا، یہ گمان پیدا ہونے لگا کہیں ایسا نہ ہو کہ آخر میں جبرائیل یہ کہہ دیں کہ پڑوس میں رہنے والا بھی یہ وارث بن جائے گا۔ کیا مطلب ہے؟ ایک گھر کا مالک، ایک گھر کا اونر باپ ہے، باپ مرتا ہے، جائیداد چھوڑ کے جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کی جائیداد میں اس کی بیوی اس کے مال کی وارث، اس کی اولاد اس کے مال کی وارث بن جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا جبرائیل پڑوسیوں کے بارے میں مجھے اتنا کہا، میرے دل میں اندیشہ ہونے لگا کہیں یہ نہ کہہ دے پڑوس میں رہنے والا بھی وارث بن جائے گا۔ کتنی نصیحتیں بیان فرمائی، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا۔ ابو ہریرہ پڑوسیوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اخلاق سے پیش آؤ، نرمی سے پیش آؤ، تو کیا ہوگا؟ تم کامل مومن بن جاؤ گے۔ کامل مومن، کامل ایمان پیدا ہونے کے لیے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چوتھی نصیحت یہ بیان فرمائی وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا۔ ابو ہریرہ جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیزیں دوسروں کے لیے پسند کرو۔ جب تک تم جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہو اوروں کے لیے پسند نہیں کرو گے۔ کتاب الایمان میں امام بخاری نے یوں روایت نقل فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ جب تک تم لوگ جو چیزیں اپنے لیے پسند کرتے ہو اوروں کے لیے پسند نہیں کرو گے تمہارا ایمان کامل نہیں، تم کامل مومن نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں میں صحت سے رہوں، عافیت سے رہوں، اوروں کے لیے بھی تمہاری تمنا، تمہاری خواہش یہی ہونا چاہیے وہ صحت مند رہے۔ میں یہ چاہتا ہوں میں نمازی بنوں، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میں جنت میں جاؤں، میں جہنم سے بچوں۔ یہ چیزیں میں اپنے لیے چاہتا ہوں، یہی چیزیں اوروں کے لیے پسند کرو وہ بھی جنت میں جائے، اللہ ان سے راضی ہو۔ میں یہ چاہتا ہوں میرے لیے خاص گھر ہو، خاص دکان ہو، اوروں کے لیے یہی پسند کرو، ان کے لیے بھی کوئی گھر ہونا چاہیے، کوئی دکان ہونا چاہیے۔ ہمارا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا، بازار میں جائیے، دکانوں کے پاس جائیے، وہ گوشت کے دکان ہو، ہارڈ ویئر کے دکان ہو، ٹمبر کے دکان ہو یا راشن کے دکان ہو، کوئی بھی دکان، کوئی بھی بزنس کرنے والا لائن سے دکان ہے، میں یہ چاہتا ہوں سارے گاہک میرے دکان میں آ جائے، ان کا بزنس نہ چلے۔ آج کتنے کمینے حرام خور ایسے بھی ہیں دوسروں کا بزنس گرانے کے لیے جادو کا استعمال فلاں استعمال کرتے ہیں، آ کر کہتے ہیں مولانا صبح سویرے دکان کے پاس جاتے ہیں، لیمبو پڑا ہوا، ناریل پڑا ہوا، یہ کون ہے ڈالنے والا؟ ان کا بزنس ٹھپ ہو جائے، ان کا بزنس غارت ہو جائے، برباد ہو جائے، سارے گاہک میرے دکان میں آ جائیں، میں کروڑ پتی بن جاؤں، میں مالدار بن جاؤں۔ یہ تمنا، یہ خواہش اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تم کامل مومن نہیں، تمہارا ایمان کامل نہیں، تمہارا اسلام کامل نہیں۔ اللہ
اپنے لیے پسند کرو وہی اوروں کے لیے پسند کرو، تم مسلمان بن جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، آج محنت ہو رہی ہے کامل ایمان بننے کے لیے، کامل مومن بننے کے لیے، کامل مسلمان بننے کے لیے۔ آج کیا ہو رہا ہے معاشرہ، کیا چل رہا ہے معاشرہ؟ معاشرے کو سدھارنے کے لیے سب سے پہلے اپنی ذات کو سدھارو، میری اصلاح ہو، میری تربیت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخر میں بیان فرمایا کہ وَلَا تُكْثِرْ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ۔ ابو ہریرہ، زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسو گے تمہارا دل مر جائے گا۔ آج کیا ہو رہا ہے موبائل کی دنیا میں، واٹس ایپ کی دنیا میں، فیس بک، یوٹیوب کی دنیا میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو کلپس ایسے آتے ہیں جن کو دیکھ کر ہنسی اور مذاق کیا جاتا ہے، ٹائم پاس کیا جاتا ہے، گھنٹے ہمارے تباہ ہو رہے ہیں۔ وہ ویڈیو ہمارے بچے، ہماری بیویاں، ہمارے گھر میں رہنے والے، ہم خود دیکھنے والے، دل کو بہلانے والے، ہنسی مذاق میں رہنے والے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسو گے تمہارا دل مر جائے گا۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو ذر سے فرمایا ابو ذر زیادہ مت ہنسو ورنہ تمہارے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی۔ آج دیکھو موبائل کا غلط استعمال کرنے والوں کے چہروں پہ کوئی رونق نہیں، نماز کا نور نہیں، تلاوت کا نور نہیں، ذکر کا نور نہیں، درود کا نور نہیں۔ ہمارے چہرے ایسے سیاہ، ایسے بدنما بن چکے ہیں، بیوی دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اولاد ہمارے چہروں کو دیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری زندگیاں کہاں تباہ ہو رہے ہیں، رات کی تنہائیاں ہمارے کہاں گزر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو بچاؤ۔ یہ 5 باتیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان فرمایا، یہ 5 باتوں پہ عمل کرو، یہ 5 باتوں کو اپنے دلوں پہ لے کے جاؤ، سچے پکے مومن مسلمان بن جاؤ گے۔ آگے حضرت آ گئے۔ چلو ایک آخری بات کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ وہ روایت تو میں نے سرسری طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا۔ یہ 5 باتیں ضرور یاد رکھیں، زندگیوں میں عمل کریں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے سامنے جن قاری صاحب نے قرآن کی آیتیں تلاوت کی گئی، ان آیتوں میں ایک آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ مدینہ منورہ جاؤ، جب مدینہ منورہ جاؤ، باب السلام سے داخل ہونا، اللہ کے نبی امام الانبیاء سید الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پہ کھڑے ہو جانا اور ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عشق کے ساتھ، احترام کے ساتھ اپنی نگاہیں تھوڑا اوپر کریں، جالیوں پر، روضے رسول کی جالیوں پر 3 آیتیں لکھی ہوئی، 2 آیتیں سورہ حجرات کی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، یہ آیت، اور اس کے بعد کی آیت ان الذین یغضون اصواتهم، اور یہ تیسری آیت کلام پاک کا 22واں پارہ سورہ احزاب کی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ آیت روضہ رسول کی جالیوں پر لکھی گئی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ نے 2 پیغام دیا۔ ایک پیغام آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔
اللہ نے فرمایا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، نبیوں کے سلسلے کو یہ ختم کرنے والے، پیغمبروں اور رسولوں کے سلسلے کو یہ ختم کرنے والے آپ آخری نبی ہیں۔ ختم نبوت پر ایمان لے کے آنا یہ فرض عین ہے، اللہ کی وحدانیت پر ایمان لے کے آنا فرض عین ہے، آپ کی ختم نبوت پر، آپ کی رسالت پر ایمان لے کر آنا یہ فرض عین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سینکڑوں روایتیں، جن روایتوں میں الگ الگ الفاظ سے یوں بیان فرمایا، لا نبوت بعدی، لا نبی بعدی وانا خاتم النبیین، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، میں نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ بخاری میں، مسلم میں روایت اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وانا العاقب، میرا نام عاقب ہے، میرا نام عاقب ہے۔ عاقب کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے خود بیان فرمایا، والعاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، جس کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ میرے اور آپ کے نبی آخری نبی ہیں، ختم نبوت پر ایمان لے کے آنا یہ فرض عین ہے۔ ہوں گے دنیا کے اندر کوئی دجال پیدا ہوگا، کوئی کذاب پیدا ہوگا، کوئی شکیل بن حنیف پیدا ہوگا، کوئی کمینے، کوئی حرام خور، کوئی جہنم میں جانے والے لوگ پیدا ہوں گے جو کہیں گے میں نبی، میں نبی۔ ان کا انکار کرنا ہم سب کے لیے فرض عین ہے۔ داڑھیوں کی شکلوں میں اور سنتی لباس کی لبادہ اوڑھ کر ایسے فتنے ہمارے معاشرے میں جنم لے رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چیزوں کو دیکھ کر، کسی کی داڑھی کو دیکھ کر، کسی کے فلاں لباس کو دیکھ کر دھوکہ مت کھا جاؤ، دھوکہ مت کھا جاؤ۔ لباس کے ذریعے سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، داڑھی کے ذریعے سے کوئی نبی نہیں بن سکتا، محنت کے ذریعے سے کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ نبوت کا عہدہ دینے والا وہ خالص اللہ ہے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلی، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بنا دیتا ہے۔ بہرحال میرے بھائیوں، ہمارے نبی آخری نبی ہیں، ان کے ختم نبوت پر ایمان لے کے آنا فرض عین ہے۔ ایمان ضرور لے کر آئے ہیں، استقامت سے رہو، جم کے رہو، اوروں کو بھی دعوت دیتے رہو، دعوت دیں گے انشاءاللہ۔